بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ خدا نے کافروں کی عبرت کے واسطے نوح کی بیوی وائلہ اور لوط کی بیوی واہلہ کی مثال بیان کی ہے کہ یہ دونوں ہمارے بندوں کے تصرف میں تھیں تو دونوں نے اپنے شوہروں سے دغا کیا تو ان کے شوہر خدا کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور اس کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ جہنم میں تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ اور خدا نے مومنین کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب اس نے دعا کی پروردگارا میرے لیے اپنے ہاں بہشت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کی کارستانی سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ہاتھ سے چھٹکارا عطا فرما۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں تھی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس خدا کے قبضے میں سارے جہان کی بادشاہت ہے وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان تلے اوپر بنا ڈالے بھلا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ بھلا تجھے کوئی شگاف
نظر آتا ہے، پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے نیچے والے پہلے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی چیخ سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، بلکہ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا، مگر ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا خدا نے تو کچھ نازل نہیں کیا، تم تو بڑی گہری گمراہی میں پڑے ہو۔ اور یہ بھی کہیں گے کہ اگر ان کی بات سنتے یا سمجھتے تب تو آج دوزخیوں میں نہ ہوتے، غرض وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے۔ تو دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے بے دیکھے بھالے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا بھاری اجر ہے۔ اور اگر تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا کھلم کھلا، وہ تو دل کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، اور وہ تو بڑا باریک بین واقف کار ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم و ہموار کر دیا، تو اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ، اور پھر اسی کی طرف قبر سے اٹھ کر جانا ہے۔ کیا تم اس شخص سے جو آسمانوں میں حکومت کرتا ہے اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے پھر وہ ایک بارگی الٹ پلٹ کرنے لگے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں سلطنت کرتا ہے کہ تم پر پتھر بھری آندھی چلائے؟ تو تمہیں عنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔